دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی عورت کے بارے میں کہ جس کی پیدائش پر ایک فقیر نے کہا کہ یہ عورت 100 لوگوں کے ساتھ 100 بار زنا کرے گی. پھر جب وہ بڑی ہوئی تو اس کے ساتھ کیا ہوا، اس حوالے سے مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. سبسکرائب کریں TTS نالج کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے. دوستوں تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت کے ذیل میں ایک واقعہ تحریر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں ایک عورت حاملہ تھی، تو جب اسے درد ہونے لگا تو ایک بچی پیدا ہوئی، تو اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ جاؤ کہیں سے آگ لے کر کے آؤ. وہ جب باہر نکلا آگ لینے کے لیے تو اس نے دیکھا کہ دروازے کے باہر ایک شخص کھڑا ہوا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ لڑکی ہوئی ہے یا لڑکا؟ ملازم کہتا ہے کہ لڑکی ہوئی ہے. فقیر نے جیسے ہی اس ملازم کی یہ بات سنی تو کہا کہ سن، یہ لڑکی 100 آدمیوں سے زنا کرائے گی. ان فقیر نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس وقت جو شخص اس کا ملازم ہے اسی کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا اور ایک مکڑی اس کی موت کی وجہ بنے گی. یہ ملازم شخص وہیں سے پلٹ آیا اور فقیر کی بات سن کر ایک دم ڈر گیا اور آتے ہی ایک تیز چھری لے کر اس لڑکی کے پیٹ کو چیر ڈالا اور اپنے ذہن میں یہ غلط فہمی لے کر کہ وہ بچی مر گئی وہاں سے بھاگ نکلا. اس کی ماں نے جیسے ہی یہ سب دیکھا تو وہ چیخ اٹھی اور جلدی جلدی اپنی بچی کے پیٹ میں ٹانکے بھر دیے اور علاج شروع کر دیا، اور تھوڑے ہی وقت کے بعد اس کا زخم بھر گیا اور وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی. دیکھتے دیکھتے وقت گزرتا گیا، ایک زمانہ گزر گیا اور یہ لڑکی بالغ ہو گئی. جوانی میں یہ لڑکی بہت خوبصورت ہوئی لیکن بد چلنی میں پڑ گئی. ادھر وہ ملازم جس نے بچپن میں اس کا پیٹ پھاڑ دیا تھا وہ سمندری راستے سے کہیں دور چلا گیا اور اس نے وہاں کام کاج کرنا شروع کر دیا اور بے حساب دولت اکٹھا کر لی، اور بہت سارا پیسہ کمانے کے بعد یہ پھر اسی اپنے پرانے گاؤں میں لوٹ آیا. تو یہ جیسے ہی اپنے گاؤں میں آیا اس کے 2 دن کے بعد اس نے ایک بڑی بوڑھی عورت کو بلا کر اس سے کہا کہ اماں میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اس گاؤں میں جو سب سے خوبصورت لڑکی ہو اس سے میرا نکاح کرا دو. یہ بڑھیا عورت اس لڑکی کے پاس گئی کیونکہ شہر بھر میں اس ہی لڑکی سے زیادہ کوئی خوبصورت عورت نہیں تھی. اس بڑھیا کا پیغام سن کر اس لڑکی نے اور اس کے گھر والوں نے ہاں کہہ دیا اور ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور آخرکار یہ اسی ملازم کے گھر میں آ گئی. وقت گزرتا گیا اور دونوں میاں بیوی میں آپس میں بہت محبت ہو گئی. ایک دن آپس میں بات چیت میں اس عورت نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آخرکار آپ کون ہیں، کہاں سے اس گاؤں میں آئے ہیں، یہاں کیسے آنا ہوا؟ اس شخص نے فوراً اپنی گزری ہوئی ساری باتیں اس لڑکی کو یعنی کہ اپنی بیوی کو بتا دیں کہ میں بہت ٹائم پہلے اسی گاؤں میں ایک عورت کے یہاں ملازم ہوا کرتا تھا اور اس کی عورت کی ایک چھوٹی سی بچی پیدا ہوئی تھی. میں اس کی بچی کو مار کر وہاں سے بھاگ گیا تھا. اب اتنا ٹائم بعد یہاں آیا ہوں. یہ تمام باتیں سن کر وہ لڑکی چونک گئی اور اس لڑکی نے کہا کہ جس کا پیٹ چیر کر تم وہاں سے بھاگ نکلے تھے میں وہی لڑکی ہوں. یہ دیکھو میرے زخم کا نشان آج بھی موجود ہے. اس ملازم نے جب یہ سب دیکھا تو وہ حیران و پریشان ہو گیا، چونک گیا اور کہنے لگا کہ اگر تم وہی لڑکی ہو تو تمہارے بارے میں مجھے بہت کچھ معلوم ہے. پہلے تو یہ کہ تم 100 آدمیوں سے مجھ سے پہلے مل چکی ہو. اس لڑکی نے کہا ہاں یہ تو مجھ سے ہوا ہے. اس شخص نے کہا کہ ایک اور بات مجھے تیرے بارے میں معلوم ہے اور وہ یہ کہ تیری موت ایک مکڑی کی وجہ سے ہوگی. خیر کیونکہ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے اسی لیے میں تیرے لیے ایک بلند و بالا پختہ اعلیٰ خوبصورت محل تعمیر کروا دیتا ہوں. اسی میں تو رہنا تاکہ وہاں تک ایسے کیڑے مکوڑے پہنچ ہی نہ سکے. چنانچہ ایک ایسا ہی محل تیار ہوا اور یہ وہاں پر رہنے سہنے لگی. دوستو ایک مدت کے بعد ایک دن جب یہ دونوں میاں بیوی چھت پر بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک چھت پر ایک مکڑی دکھائی دی. اسے دیکھتے ہی وہ لڑکی ڈر گئی، چونک گئی اور اس شخص نے کہا کہ دیکھو آج یہاں یہ مکڑی دکھائی دی ہے. وہ بولی اچھا یہ اگر میری جان لینے آئی ہے تو ٹھیک ہے، اس سے پہلے یہ میری جان کو کچھ نقصان پہنچائے میں ہی اس کی جان لے لوں گی. اس نے فوراً اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اسے زندہ پکڑ کر میرے سامنے پیش کیا جائے. جب وہ اس کے سامنے لائی گئی
تو اس لڑکی نے اسے زمین پر رکھ کر اس مکڑی کو اپنے پیر کے انگوٹھے سے دبا کر کچل ڈالا اور اسے مار دیا۔ اب دوستو اس مکڑی کی جان تو نکل گئی، لیکن اس کا نکلا ہوا زہر، اس کا نکلا ہوا پیپ اس کے پیر کے انگوٹھے کے ناخون کے گوشت کے بیچ میں چپک گیا، وہیں پر اکٹھا ہو گیا۔ دھیرے دھیرے اس کا زہر پیر پر چڑھنے لگا، پیر کالا ہو گیا اور آخر کار اس لڑکی کی موت ہو گئی۔ سورۃ النساء آیت 78 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہو۔ اور اگر ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو کوئی برا واقعہ پیش آتا ہے تو اے پیغمبر وہ تم سے کہتے ہیں کہ یہ برا واقعہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ کہہ دو کہ ہر واقعہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے نزدیک تک نہیں آتے۔ تو دوستو آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے مجھے پھر تمام کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں ہماری اس ویڈیو کو اور شیئر کریں اپنے دوست و احباب میں ثواب کی نیت سے۔ فیس بک پر، واٹس ایپ پر آپ کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔